شب و روز بیٹھنا اٹھنا جاگنا سونا کھانا پینا تاجدار ختم نبوت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق تھا۔ اپنے تمام کام میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود اپنے ہاتھوں سے سر انجام فرمایا کرتے تھے، بیماروں کی عیادت فرمایا کرتے تھے، فوت شدہ افراد کے گھروں میں آپ تعزیت کے لیے اور فاتحہ خوانی کے لیے دعائے مغفرت کے لیے آپ چل کے جاتے۔ کبھی بھی اپنے لیے نشست کے اندر مجلس کے اندر امتیازی شان اور امتیازی نشست کے خواہاں نہ ہوتے۔ مصافحہ اور سلام کرنے میں حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضور کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے آپ پہل کرتے تھے۔ نماز باجماعت کی خود بھی پابندی کرتے اور اپنے مریدین متوسلین اور وابستگان درگاہ کو آپ ان کو بھی تلقین کرتے نماز باجماعت کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل پیرا ہونے کی۔ واجب الاحترام حضرت قبلہ میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکاشفہ کی دولت بھی عطا کی تھی۔ ایک مرتبہ قصور سے چند بیلی یعنی افراد جو تھے وہ آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے۔ چنانچہ رستے میں باتوں باتوں میں ان میں سے کسی بیلی نے کسی نے کہہ دیا ہم حضرت صاحب کو بزرگ تب مانیں کہ جب آپ وہ چیز کھلائیں جو ہم نے پہلے کبھی نہ کھائی ہو۔ چنانچہ حضرت کی بارگاہ میں پہنچ کے لنگر شریف تناول کرتے ہیں۔ لنگر شریف میں کھیر پیش کی جاتی ہے اور اسی اثناء حضرت قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کہتے ہیں آہستہ آواز کے اندر فقیروں کا امتحان نہیں لیا کرتے۔ جب لنگر شریف کھانے سے فارغ ہوئے بیلی تو حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیلیو ذرا عہد دسو کہ یہ کھیر جو کھائی ہے یہ کس چیز کی تھی، کس کے دودھ کی تھی۔ چنانچہ جب بیلیوں نے ان تمام افراد نے اس سے لا علمی کا اظہار کیا تو حضرت قبلہ میاں شیر محمد عارف کامل مجدد دوران قطب زمان حضرت میاں شیر محمد ربانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ کھیر جو تھی وہ ہرنی کے دودھ کی تھی۔ یعنی اس شخص نے یہ کہا تھا کہ آج وہ ہمیں وہ کھلائیں جو ہم نے کبھی نہ کھایا ہو، تو اس نے ہرنی کے دودھ کی کبھی کھیر نہیں کھائی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو صلحاء کو اپنے مقرب بندوں کو اللہ نے یہ فضل ان کے اوپر کیا ہے، ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انعام کیا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، یہ انعام یافتہ جماعت ہے خالق کائنات کی جو ان اللہ علی کل شیء قدیر قادر مطلق ہے۔ واجب الاحترام ایک طالب علم حضرت قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوا۔ جب آپ کی خدمت میں آ رہا تھا رستے میں اس طالب علم نے اس بیلی نے مکئی کے ہرے بھرے کھیت کو دیکھا تو اس کے دل کے اندر مکئی کے اس سٹے یا بھٹے کو کھانے کا دل چاہا، تو بہرحال اسی طلب کو لے کے حضرت قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کرم برائے کرم آپ نے پیالی کے اندر رکابی کے اندر آپ نے مکئی کے جو ابلے ہوئے جو چھلی ہوتی ہے سٹا ہوتا ہے بھٹا جو ہوتا ہے اس کے دانے وہ چھلی وہ آپ نے پیش کی۔ اس نے جب تناول کی اسی دوران گلی کے اندر کسی جامن بیچنے کے والے کی آواز آئی، وہ یوں آواز دے رہا تھا کہ کالے راہ جامن، پنجابی کے اندر کالے راہ جامن، معنی یہ ہے کہ جامن بڑے لذیذ ہیں بڑے اچھے ہیں۔ چنانچہ اس طالب علم کے دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ میں جامن کھاؤں۔ حضرت قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ، آپ نے اپنے گھر سے آپ نے بھری ہوئی رکابی بھری ہوئی تھالی منگائی، پلیٹ منگائی جس کے اندر جو تھا جامن تھے، چنانچہ اس طالب علم کے سامنے پیش کر دیے اور حضرت قبلہ میاں شیر محمد ربانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا اے طالب علم اے بیلیا، ہر وقت وہ کھانے پینے کی طرف دھیان نہیں دیتے، کبھی اللہ کا ذکر بھی کر دیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ۔ واجب الاحترام حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ پاک نے آپ کو بڑا مقام عطا فرمایا تھا، آپ کی بے بہا کرامات ہیں۔ واجب الاحترام حضرت میاں شیر محمد شرق شریف کے اندر آپ کا مزار شریف مرجع خلائق ہے۔ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اپنے بیلیوں کو کہ بیلیوں جب درود شریف پڑھا کرو تو ایسے پڑھا کرو، اس تصور کے ساتھ اس خیال کے ساتھ پڑھا کرو کہ سرکار دو عالم تاجدار ختم نبوت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات ذات احدیت اللہ کی بارگاہ میں جلوہ افروز ہے، اور ہم اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بسط عز و ادب آپ کی ذات پہ درود پڑھ رہے ہیں، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسے سماعت بھی فرما رہے ہیں۔ عاشق رسول، فنافر رسول، محب رسول، آپ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت شاہ حضرت ہاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
دور و نزدیک سننے والے وہ کان، گوشے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، ہم یہاں سے پکاریں وہ مدینے سنیں، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام۔ تو واجب الاحترام حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ مہمان نوازی کرنا، ادائیگی نماز اور مسجد کی خدمت اور انتظام، یہ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو آخری وصیت تھی، ان وصیتوں میں سے امتیازی آپ کی یہ وصیتوں کے اندر یہ چیزیں شامل تھی۔ واجب الاحترام یوں تو ان گنت لوگوں نے حضرت قبلہ میاں شیر محمد شرف پوری رحمۃ اللہ علیہ سے فیض حاصل کیا، مگر حضرت سید محمد اسماعیل شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کرما والا شریف، حضرت سید نور الحسن شاہ بخاری کیلیاں والا شریف، حضرت صاحبزادہ حافظ محمد عمر بیربل شریف، حضرت صاحبزادہ مظہر قیوم مکان شریف، حضرت قبلہ حاجی عبد الرحمن قصور، یہ وہ نفوس قدسیہ یا وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو حضرت کے نمایاں خلفاء کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے۔ واجب الاحترام حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر سے میں نے چند ایک باتیں عرض کی ہیں۔ آپ کی زندگی کا اگر بغور مطالعہ کریں تو آپ کی زندگی کے جو میں نے نچوڑ دیکھا اور آپ کی سیرت کو پڑھ کے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ عمل کرنے والے تھے، اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص نماز کی پابندی، بالخصوص جو ہے جن کاموں سے اللہ نے رکنے کا حکم دیا ان سے آپ خود بھی رکتے، لوگوں کو بھی رکنے کا حکم دیتے، جن کو کرنے کا حکم دیا خود بھی کرتے، دوسروں کو بھی کرنے کا حکم دیتے، اور سنت مصطفیٰ، داڑھی مبارک، نامہ شریف، ان تمام چیزوں کی آپ بہت پرہیزگاری خود بھی کرتے تھے اور اپنے مریدین و متقدین کو بھی کہتے تھے۔ حضرت قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ اوائل دور کے اندر پاکستان بننے سے پہلے آپ رات کے وقت جب گھر سے نکلے، اس وقت ایک تھانے دار ہندو تھا، اس نے آپ کو جو ہے ہندو یا سکھ تھا، اس نے آپ کو جو ہے وہ پکڑ لیا اور اپنے سپاہیوں سے کہنے لگا اسے گرفتار کر لیا جائے۔ ہو سکتا ہے معاذ اللہ یہ اس بزرگی کے بھیس کے اندر راہزنوں ڈاکوؤں کی پشت پناہی کرتے ہوں، اس کا اپنا بغض تھا۔ سپاہیوں نے کہا بھی تھا حضور یہ قبلہ ہیں، میاں صاحب ہیں، یہ ایسے شخص نہیں ہیں، لیکن اس نے اپنے بغض کے اندر ایسا کیا تو گرفتار کرنے کا کہا۔ حضرت میاں شیر محمد ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے بعد میں گرفتار کرنا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ اسے فوراً جو ہے گھر کی فکر پڑ گئی، فوراً جب اپنے گھر جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے اس کا گھر جو تھا وہ ڈاکو لوٹ چکے تھے۔ وہ فوراً دوڑتا ہوا حضرت کی بارگاہ میں آیا، معافی کا طلبگار ہوا۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا شکر کرو ابھی مالی نقصان ہوا ہے۔ واجب الاحترام یہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ نے بددعا نہ دی تھی، یہ آپ کا کشف تھا۔ آپ بتا رہے تھے ادھر تم یعنی اللہ کے دوست کے ساتھ یہ کر رہے ہو، اللہ کو اپنے دوست کے ساتھ یہ تمہارا جو نازیبہ حرکت تھی یہ ناپسند آئی، ادھر تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے دوستوں کے ساتھ بڑا پیار ہے، جو اللہ کے ولی کے ساتھ، اللہ کے دوست کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ناپسندیدہ شخص ہوتا ہے۔ واجب الاحترام حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں اسی طرح ایک شخص جو تھا وہ ریلوے کا افسر تھا، تو وہ جو ہے وہ رشوت کے اندر لین دین کے اندر جو تھا بڑا آگے تھا۔ حضرت صاحب کی بارگاہ میں آ کے کہتا ہے تنہا اتنی ہے لیکن ناؤز باللہ اللہ کا فضل ہے اتنی ہزار اوپر سے بھی ہو جاتے ہیں۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ جلال میں آ جاتے ہیں اور ایک تھپڑ اس کے منہ کے اوپر رسید کرتے ہیں، اس کے اوپر کب کبھی تاری ہوتی ہے لیکن اس کے بعد جو ہے وہ کہیں وہاں نظر نہیں آتا۔ تو بہرکیف بے شمار آپ کی ایسی باتیں ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ خود بھی عمل پیرا تھے اور سختی کے ساتھ اپنے مریدین، اپنے متقدین، اپنے محبین کو آپ اس چیز کا جو پرچار کرتے تھے بحمدہ اللہ تعالیٰ و برسولہ الکریم۔ آج بھی حضرت میاں شیر محمد شرف پوری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پرانوار جو ہے وہ مرجع خلائق ہے، لوگ فیض حاصل کرتے ہیں۔ آپ کے موجودہ خلفاء اور متقدین مریدین اور آپ کے تمام خلفاء آج بھی آپ کے پیغام کو جو ہے وہ چہار داغ عالم کے اندر پوری دنیا کے اندر جو ہے اپنی استطاعت کے مطابق اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق پھیلا رہے ہیں۔ اللہ ان کی مدد و نصرت فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب فرمائیں، لائک کریں، یوٹیوب پہ فیڈ بیک دیں اور اللہ تعالیٰ کے ولیوں کو اس پیغام کو، ان کی سیرت کو آگے لوگوں تک پہنچانے کے لیے میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، وائرل کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔